ان کا فائدہ کیا ہے؟ آپ اس کو ایک مرتبہ کم از کم پڑھیں، ایک مرتبہ، اور کوئی بھی دعا آپ مانگو کہ انشاءاللہ تعالی اس ہی وقت قبول ہوگا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے۔ یہاں پر مسجد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، بیٹھا ہوا تھا، صبح نماز پڑھ کر اس کے بعد تلاوت کر رہا تھا تو ایک آیات کریمہ میرے سامنے سے گزر گئی۔ میں ویڈیو میں بھی دکھا دوں گا اور میرے چینل کے اباؤٹ میں جا کر بھی یہ آیات کریمہ آپ لوگوں کو ملے گا۔ ان کا فائدہ کیا ہے؟ آپ اس کو ایک مرتبہ کم از کم پڑھیں، ایک مرتبہ، اور کوئی بھی دعا آپ مانگو کہ انشاءاللہ تعالی اس ہی وقت قبول ہوگا۔ اگر کوئی آدمی آپ سے جھوٹ بول رہا ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن مسجد میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بھائی، وہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا، یہاں پر یہ دیکھیں قرآن مجید پڑھا ہوا ہے اور میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ یہ ایک ہمارا ہمدرد ہے، ہمارا دوست ہیں، اس نے ایک واقعہ ہمیں سنایا، وہ واقعہ آپ سن لیں۔ ان کو ایک کنال گھر بالکل فری میں مل گیا اور 14 کنال مدرسے کے لیے کسی نے بالکل فری میں دے دیا، صرف اور صرف اس آیاتی کریمہ کی برکت سے، جو آگے میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کو بتانے والا ہوں۔ تو میری بہت بہنیں اور بہت بھائی شکوہ شکایت گلہ کرتے ہیں کہ ہم فلان عمل کرتے ہیں ہمارا کام نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، میں پریشان اس بات سے ہوں کہ لوگ کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہو رہا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کام کیسے نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ کا کوئی بھی کام ہو، آپ کو یقین ہو اللہ پر، میرے بھائی، کن فیکون، وہ ذات اللہ ہے، کن موجودن فیکون موجود، ہر کام میرا رب کرتا ہے، اس کے قدرت قبضے میں ہے۔ اب ایک میری بہن تھی، اس نے کہا کہ ایک آدمی سے 70,000 پاؤنڈ لینے ہیں۔ اب دیکھیں 70,000 پاؤنڈ اگر یہاں کا آپ لگاؤ گے تو میرے خیال میں پتہ نہیں کتنے بنیں گے، کروڑوں میرے خیال میں بنیں گے۔ تو میں نے بہن جی سے کہا، لاکھوں کروڑ تو لازمی بنتے ہیں، میرے حساب نہیں لگائیں۔ میں نے بہن جی سے کہا کہ آپ اس آیات کو لازمی پکڑیں اور اس کو پڑھتے جائیں قرآن مجید میں دیکھیں یا زبانی۔ اور اس آیات کا یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی دعا کرو گے وہ قبول ہوگا، وہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ اگر آپ اس کو زبانی یاد کر لو نا، زبانی یاد کرنے کے بعد میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، دعا سے ایک مرتبہ پہلے آپ پڑھ لیں، تو اگر آپ لوگوں کو یہ میں کہوں کہ یہ اسم اعظم ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو معنی ہیں ان پر آپ غور کر لیں۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میرے بھائیو، اللہ جل شانہ سے آپ فضل کا امید رکھتے ہیں، اگر اس کا معنی آپ دیکھ لو تو آپ کا ایمان خود بخود تازہ ہوتا جائے گا، آپ کے جذبات خود بخود تازہ ہوتے جائیں گے، اور آپ خود کہو گے کہ یار کیسے نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اللہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے نا، چلو ہم جھوٹ بولتے ہیں، مسجد میں کھڑے ہیں، آپ بھی جھوٹ بولتے ہیں، کوئی بھی جھوٹا ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں قل ان الفضل بید اللہ یؤتی من یشاء،
یار اللہ خود فرماتے ہیں، جب اللہ نے خود اپنے کلام میں وعدہ کیا ہے، اپنے کلام میں بتا رہے ہیں کہ میرے فضل سے نا امید مت ہو، جو آپ کو چاہیے میں دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جائز ہو، شرط یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے ٹھیک ہو۔ ایک چیز آپ اللہ سے مانگو گے، آپ کو بظاہر اس میں خیر نظر آئے گا، لیکن اللہ نے اس کے اندر شر چھپا کے رکھا ہوا ہوگا۔ اور ایک چیز کے سامنے آپ اللہ سے نہیں مانگو گے، آپ کو اس میں شر نظر آئے گا، لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھا ہوا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آپ کا کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی ضرورت ہے، میرے رب سے مانگو۔ آپ کا ہمارا رب ایک ہے، جو اللہ ہے آپ کا ہے، ہمارا ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اس کا قدرت ہے، قبضہ ہے، ہر چیز اس کے مٹھی میں ہے میرے بھائی۔ تو آپ پختہ یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس کو پکڑے اور پھر دیکھیں۔ ویسے اگر آپ کو زبان یاد ہو اور آپ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس کا ورد کر لیں، اگر آپ کا اس کا پھر آپ عامل بن گئے، پھر کیا بات ہے، پھر واہ واہ ہے آپ کی۔ عامل کیسے بنو گے؟ ہر روز کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں، 101 مرتبہ، 100 مرتبہ آپ پڑھیں، پھر دیکھتے ہیں کتنے دن آپ پڑھو، 41 ڈیز۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بات بھی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے ایک کونے پر بیٹھنا ہے اور اندھیرا کرنا ہے اور آپ ڈرو گے جنات آئیں گے، وہ نہیں ہے۔ اس کا اپنا طاقت، اپنا اثر وہ علیحدہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کو میں ویڈیو میں چل کے بتا دیتا ہوں۔ قرآن مجید کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر تھوڑا ویڈیو میں نے بنائی ہے، وہ دیکھ لیں۔ یہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ یہ آیات کریمہ میرے سامنے سے گزر گئی۔ اگر آپ اس کو صرف ایک مرتبہ پڑھو گے، کہاں سے کہاں تک؟ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہاں پر ایک مکمل آیات ہے چھوٹا سا، اور ایک آدھا آیات ہیں، یعنی قل ان الفضل سے لے کر واللہ ذو الفضل العظیم۔ میرے بھائیو، یہاں سے آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور یہاں سے آپ یاد بھی کر سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ آل عمران ہے، ٹھیک ہے، اور پارہ نمبر 3 ہے، اور یہاں پر رکوع آپ دیکھ سکتے ہیں 15 نمبر رکوع ہے، ٹھیک ہے۔ 15 رکوع نمبر پر جب آپ یہاں پر آئیں گے تو اس کو آپ ایک مرتبہ پڑھیں، آپ ٹرائی کر لیں، تجربہ کر لیں، صرف اور صرف ایک ہی مرتبہ آپ پڑھیں۔ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی آپ دعا کرو گے، انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے آپ کا دعا بھی قبول ہوگا، اور اللہ جل شانہ آپ کا ہر وہ بند دروازہ جو اب تک بند تھا، اللہ جل شانہ وہ کھول دے گا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کا حوالے بھی دے دیا، مکمل آپ لوگوں کو سمجھ آیا وہ ہوگا، آپ اس پر عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی، پھر آپ لوگ مجھے اپنے دعا میں ضرور یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔